Cambridge Assessment International Education, Cambridge IGCSE for examination from June 2022 in Urdu as a second language paper 2 listening. Turn over now. مشق نمبر 1 سوال نمبر 1 تا 8 سوال نمبر 1 تا 8 کے لیے آپ 8 مختلف حصے سنیں گے۔ ہر سوال کا جواب دی گئی لائن پر تحریر کریں۔ آپ کا جواب مختصر ہونا چاہیے۔ آپ ہر حصے کو 2 بار سنیں گے۔ سوال نمبر 1 میں بڑی ہو کر استانی بننا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ اتنا آسان کام نہیں، کیونکہ آج کل استادوں کو پڑھانے کے علاوہ اسکول میں اور بھی کئی کام کرنے پڑتے ہیں، لیکن پھر بھی پڑھانا میرے لیے مناسب کام ہے، کیونکہ مجھے بچوں کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے۔ میرے خیال میں ایک ماہر استاد اپنے وقت کا مناسب استعمال کر کے تدریس کے ساتھ باقی سرگرمیاں بھی کروا سکتا ہے۔ میں بڑی ہو کر استانی بننا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ اتنا آسان کام نہیں، کیونکہ آج کل استادوں کو پڑھانے کے علاوہ اسکول میں اور بھی کئی کام کرنے پڑتے ہیں، لیکن پھر بھی پڑھانا میرے لیے مناسب کام ہے، کیونکہ مجھے بچوں کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے۔ میرے خیال میں ایک ماہر استاد اپنے وقت کا مناسب استعمال کر کے تدریس کے ساتھ باقی سرگرمیاں بھی کروا سکتا ہے۔ سوال نمبر 2 میں کرکٹ کھیلنے کا شوقین ہوں۔ میرا بس چلے تو جس گلی محلے میں جگہ ملے کرکٹ کھیلوں۔ اس کھیل نے مجھے اتفاق سے رہنا سکھایا ہے۔ میں دوسروں کی خوشی میں خوش رہنا سیکھ گیا ہوں۔ اس سے میری کافی ورزش ہو جاتی ہے اور میری جسمانی طاقت میں اضافہ ہوا ہے۔ میں کرکٹ کھیلنے کا شوقین ہوں۔ میرا بس چلے تو جس گلی محلے میں جگہ ملے کرکٹ کھیلوں۔ اس کھیل نے مجھے اتفاق سے رہنا سکھایا ہے۔ میں دوسروں کی خوشی میں خوش رہنا سیکھ گیا ہوں۔ اس سے میری کافی ورزش ہو جاتی ہے اور میری جسمانی طاقت میں اضافہ ہوا ہے۔ سوال نمبر 3 میرا نام شمائلہ ہے۔ میری نانی میری ہر دل عزیز شخصیت ہیں۔ نرم دلی کے باعث خاندان کے بچوں میں بہت مقبول ہیں۔ اپنے میکے اور بچپن کی سہیلیوں کو بہت یاد کرتی ہیں۔ ان کے بچپن کے قصے ہم بہت دلچسپی سے سنتے ہیں۔ عمر زیادہ ہونے کے باوجود نانی اپنا ہر کام خود کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ابھی تک چاق و چوبند اور صحت مند ہیں۔ میرا نام شمائلہ ہے۔ میری نانی میری ہر دل عزیز شخصیت ہیں۔ نرم دلی کے باعث خاندان کے بچوں میں بہت مقبول ہیں۔ اپنے میکے اور بچپن کی سہیلیوں کو بہت یاد کرتی ہیں۔ ان کے بچپن کے قصے ہم بہت دلچسپی سے سنتے ہیں۔ عمر زیادہ ہونے کے باوجود نانی اپنا ہر کام خود کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ابھی تک چاق و چوبند اور صحت مند ہیں۔
سوال نمبر 4۔ یہ بات یاد رکھو کہ کچھ چیزوں کو پانے کے لیے بہت سی چیزوں کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے۔ جب ہم زندگی میں ایک راستہ اختیار کرتے ہیں تو باقی بہت سے راستوں سے جدا ہونا پڑتا ہے۔ ہر انسان کے لیے وہی جگہ اہم ہوتی ہے جہاں اس کے قدم پڑتے ہیں۔ ہر جگہ پہ ہونے کی خواہش انسان کو کسی جگہ کا بھی نہیں رہنے دیتی، یعنی دو کشتیوں کا مسافر ہمیشہ ڈوب جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ کچھ چیزوں کو پانے کے لیے بہت سی چیزوں کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے۔ جب ہم زندگی میں ایک راستہ اختیار کرتے ہیں تو باقی بہت سے راستوں سے جدا ہونا پڑتا ہے۔ ہر انسان کے لیے وہی جگہ اہم ہوتی ہے جہاں اس کے قدم پڑتے ہیں۔ ہر جگہ پہ ہونے کی خواہش انسان کو کسی جگہ کا بھی نہیں رہنے دیتی، یعنی دو کشتیوں کا مسافر ہمیشہ ڈوب جاتا ہے۔ سوال نمبر 5۔ فٹ بال پاکستان کے مقبول ترین کھیلوں میں سے ایک کھیل ہے۔ بچے اور نوجوان اس کھیل کو خاص طور پر بہت پسند کرتے ہیں، لیکن اس کھیل کو بہت زیادہ پذیرائی نہیں ملی۔ فٹ بال کے لیے کھیل کے وسیع میدان بھی موجود نہیں، لہٰذا نوجوان پارکوں میں فٹ بال کھیلتے ہیں، جس کی وجہ سے سیر کے لیے آنے والے خاندان بہت تنگ پڑتے ہیں۔ فٹ بال پاکستان کے مقبول ترین کھیلوں میں سے ایک کھیل ہے۔ بچے اور نوجوان اس کھیل کو خاص طور پر بہت پسند کرتے ہیں، لیکن اس کھیل کو بہت زیادہ پذیرائی نہیں ملی۔ فٹ بال کے لیے کھیل کے وسیع میدان بھی موجود نہیں، لہٰذا نوجوان پارکوں میں فٹ بال کھیلتے ہیں، جس کی وجہ سے سیر کے لیے آنے والے خاندان بہت تنگ پڑتے ہیں۔ سوال نمبر 6۔ میں نے اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے متوازن غذا کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ اب میں سبزیوں میں ہرے پتوں والی سبزیاں استعمال کرتا ہوں، جن میں پالک، سرسوں کا ساگ شامل ہیں۔ مرغن کھانوں کی بجائے خالص دودھ اور دہی بھی کھاتا ہوں۔ کیک بسکٹ کی بجائے رس بھرے پھل جیسے مالٹا، موسمی اور چکوترا میری خوراک کا حصہ ہیں۔ مجھے کڑوی دوا کی بجائے یہ سب کھانا منظور ہے۔ میں نے اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے متوازن غذا کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ اب میں سبزیوں میں ہرے پتوں والی سبزیاں استعمال کرتا ہوں، جن میں پالک، سرسوں کا ساگ شامل ہیں۔ مرغن کھانوں کی بجائے خالص دودھ اور دہی بھی کھاتا ہوں۔ کیک بسکٹ کی بجائے رس بھرے پھل جیسے مالٹا، موسمی اور چکوترا میری خوراک کا حصہ ہیں۔ مجھے کڑوی دوا کی بجائے یہ سب کھانا منظور ہے۔ سوال نمبر 7۔ کینال کو دیکھنے کے بعد ہم سب گھر سے دور کھلے میدان میں گئے۔ آس پاس تقریباً ہر کھیت میں لوگ پتنگ بازی اور شور شرابے میں مصروف تھے، اور آسمان رنگ برنگی پتنگوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہم نے بھی پتنگ اڑائی اور بہت سے لوگوں کی ڈور کو کاٹنے کی کوشش کی۔ جب ہم کامیاب ہو جاتے تو باجے بجا کر اپنی خوشی کا اظہار کرتے، خوب شور مچاتے۔ شام میں آنٹی کے ہاتھ کا بنا مزیدار کھانا کھایا۔
کینال کو دیکھنے کے بعد ہم سب گھر سے دور کھلے میدان میں گئے۔ آس پاس تقریباً ہر کھیت میں لوگ پتنگ بازی اور شور شرابے میں مصروف تھے، اور آسمان رنگ برنگی پتنگوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہم نے بھی پتنگ اڑائی اور بہت سے لوگوں کی ڈور کو کاٹنے کی کوشش کی۔ جب ہم کامیاب ہو جاتے تو باجے بجا کر اپنی خوشی کا اظہار کرتے، خوب شور مچاتے۔ شام میں آنٹی کے ہاتھ کا بنا مزیدار کھانا کھایا۔ سوال نمبر 8۔ السلام علیکم، میں گمشدہ اشیاء کے دفتر سے بات کر رہی ہوں، بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ میں آج یعنی پیر 5 مئی صبح 11 بجے اپنا بیگ بس اسٹیشن پر بھول گئی تھی۔ میرے بیگ کا رنگ کالا ہے، اس پر رنگ برنگی تتلیاں بنی ہوئی ہیں۔ اس میں میری کتابیں اور ایک پانی کی بوتل جو کہ نیلے رنگ کی ہے موجود ہے۔ اگر آپ کو اس بارے میں کوئی اطلاع ہے تو براہ کرم مجھے بتا دیجیے تاکہ میں آ کر اپنا بستہ واپس لے جا سکوں۔ میرا یہ نمبر ہر وقت چلتا رہتا ہے، آپ مجھے کسی بھی وقت رابطہ کر سکتی ہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم، میں گمشدہ اشیاء کے دفتر سے بات کر رہی ہوں، بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ میں آج یعنی پیر 5 مئی صبح 11 بجے اپنا بیگ بس اسٹیشن پر بھول گئی تھی۔ میرے بیگ کا رنگ کالا ہے، اس پر رنگ برنگی تتلیاں بنی ہوئی ہیں۔ اس میں میری کتابیں اور ایک پانی کی بوتل جو کہ نیلے رنگ کی ہے موجود ہے۔ اگر آپ کو اس بارے میں کوئی اطلاع ہے تو براہ کرم مجھے بتا دیجیے تاکہ میں آ کر اپنا بستہ واپس لے جا سکوں۔ میرا یہ نمبر ہر وقت چلتا رہتا ہے، آپ مجھے کسی بھی وقت رابطہ کر سکتی ہیں۔ شکریہ۔ مشق نمبر 1 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 2 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 2 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 2، سوال نمبر 9۔ نظم و ضبط کی ضرورت اور اہمیت پر ایک رپورٹ سنیں اور نیچے دیے گئے جملے 1 یا 2 الفاظ لکھ کر مکمل کریں۔ آپ یہ معلومات 2 بار سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اس کی بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ عقل اور علم ہے۔ اگر انسان ان دونوں کو اچھی طرح سے استعمال کرتا ہے تو وہ بہت بلندی پر جا سکتا ہے۔ کسی بھی شخص کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی زندگی میں نظم و ضبط پیدا کیا جائے۔ نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے ایسی تربیت بھی اہم ہے جو اسے نظم و ضبط سکھائے۔ کائنات کے ذرے ذرے میں نظم و ضبط ہے۔ آسمان کے ستاروں سے پانی کی مخلوقات تک سب کے سب منظم ہیں۔ اس سے نظم و ضبط کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ زندگی میں انسان کو بہت سے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر انسان منصوبہ بندی سے روزمرہ کے تمام کام انجام دے
تو اس کی پریشانیاں کافی حد تک کم ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی شخص منظم زندگی نہ گزار رہا ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک اچھی زندگی بسر کر سکے؟ ایسے افراد جو اپنی زندگی میں منظم نہیں ہوتے ہیں، ان کے متعلق معاشرے کی رائے اچھی نہیں ہوتی ہے۔ طلباء میں نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے ایک طریقہ ان کی کڑی نگرانی ہے۔ اسکول اوقات میں ان کی کڑی نگرانی کر کے ان کو بہت سی بے ضابطگیوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ اسکول اوقات کی پابندی اس سلسلے میں بہت اہم کڑی ہے۔ دوسرا طریقہ گھریلو سطح پر بچوں کی اچھی دیکھ بھال ہے، جو کہ اساتذہ کے بجائے والدین کی ذمہ داری ہے۔ بچہ جب گھر پر ہو تو اس کے کھانے پینے، سونے جاگنے کے اوقات متعین کیے جائیں۔ اچھے نظم و ضبط والے دوستوں کی صحبت بھی انسان کی زندگی منظم کرتی ہے۔ بعض اوقات طلباء نظم و ضبط سے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے میں ان پر سختی بھی برتی جا سکتی ہے۔ جو لوگ مستقل مزاج نہیں ہوتے، دوسرے ان کو پسند نہیں کرتے۔ لوگ ان سے دور جانا شروع کر دیتے ہیں اور تعلق ختم کر دیتے ہیں۔ نظم و ضبط اہداف تک پہنچنے کے لیے ایک بہترین وسیلہ ہے۔ اپنے اہداف تک پہنچنے کے لیے آپ نظم و ضبط پروگرام تشکیل دے کر اپنی زندگی کے لمحات کو خوشگوار اور پرثمر بنا سکتے ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی قوم و ملت کی ترقی بنا نظم و ضبط کے ممکن ہو سکے۔ کوشش کریں کہ زندگی کا ہر کام آپ کے منظم پروگرام کے مطابق ہو، تاکہ آپ اپنی زندگی کے لمحات سے بہتر طور پر استفادہ کر سکیں اور زندگی میں سرخ رو ہوں۔ یہ وہ راستہ ہے کہ تاریخ کے عظیم ترین افراد نے جس کی پیروی کی اور اس کے پابند رہیں۔ آپ بھی ان راستوں کو منتخب کریں۔ اب آپ یہ رپورٹ دوبارہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اس کی بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ عقل اور علم ہے۔ اگر انسان ان دونوں کو اچھی طرح سے استعمال کرتا ہے تو وہ بہت بلندی پر جا سکتا ہے۔ کسی بھی شخص کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی زندگی میں نظم و ضبط پیدا کیا جائے۔ نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے ایسی تربیت بھی اہم ہے جو اسے نظم و ضبط سکھائے۔ کائنات کے ذرے ذرے میں نظم و ضبط ہے۔ آسمان کے ستاروں سے پانی کی مخلوقات تک سب کے سب منظم ہیں۔ اس سے نظم و ضبط کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ زندگی میں انسان کو بہت سے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر انسان منصوبہ بندی سے روزمرہ کے تمام کام انجام دے تو اس کی پریشانیاں کافی حد تک کم ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی شخص منظم زندگی نہ گزار رہا ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک اچھی زندگی بسر کر سکے؟ ایسے افراد جو اپنی زندگی میں منظم نہیں ہوتے ہیں، ان کے متعلق معاشرے کی رائے اچھی نہیں ہوتی ہے۔ طلباء میں نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے ایک طریقہ ان کی کڑی نگرانی ہے۔ اسکول اوقات میں ان کی کڑی نگرانی کر کے ان کو بہت سی بے ضابطگیوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ اسکول اوقات کی پابندی اس سلسلے میں بہت اہم کڑی ہے۔ دوسرا طریقہ
گھریلو سطح پر بچوں کی اچھی دیکھ بھال ہے جو کہ اساتذہ کے بجائے والدین کی ذمہ داری ہے۔ بچہ جب گھر پر ہو تو اس کے کھانے پینے، سونے جاگنے کے اوقات متعین کیے جائیں۔ اچھے نظم و ضبط والے دوستوں کی صحبت بھی انسان کی زندگی منظم کرتی ہے۔ بعض اوقات طلباء نظم و ضبط سے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے میں ان پر سختی بھی برتی جا سکتی ہے۔ جو لوگ مستقل مزاج نہیں ہوتے، دوسرے ان کو پسند نہیں کرتے۔ لوگ ان سے دور جانا شروع کر دیتے ہیں اور تعلق ختم کر دیتے ہیں۔ نظم و ضبط اہداف تک پہنچنے کے لیے ایک بہترین وسیلہ ہے۔ اپنے اہداف تک پہنچنے کے لیے آپ نظم و ضبط پروگرام تشکیل دے کر اپنی زندگی کے لمحات کو خوشگوار اور پرثمر بنا سکتے ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی قوم و ملت کی ترقی بنا نظم و ضبط کے ممکن ہو سکے۔ کوشش کریں کہ زندگی کا ہر کام آپ کے منظم پروگرام کے مطابق ہو تاکہ آپ اپنی زندگی کے لمحات سے بہتر طور پر استفادہ کر سکیں اور زندگی میں سرخ رو ہوں۔ یہ وہ راستہ ہے کہ تاریخ کے عظیم ترین افراد نے جس کی پیروی کی اور اس کے پابند رہیں۔ آپ بھی ان راستوں کو منتخب کریں۔ مشق نمبر 2 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 3 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 3 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 3 سوال نمبر 10۔ آپ میرا شوق کے متعلق 6 اشخاص کی گفتگو سن رہے ہیں۔ ہر ایک شخص کو اس کی دی گئی رائے A تا G سے ملائیں۔ ہر شخص کے لیے انگریزی حروف A تا G میں سے ایک حرف دیے گئے خانے میں لکھیں۔ ہر حرف کا استعمال صرف ایک بار کریں۔ ایک حرف اضافی ہے جسے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی رائے۔ مجھے پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنے کا بہت شوق ہے۔ میں بڑی ہو کر پائلٹ بنوں گی اور ہوائی جہاز اڑاؤں گی۔ میرا طیارہ گھنے جنگلوں اور گہرے سمندروں کے اوپر پرواز کرے گا۔ مجھے بلندیوں کو چھونا بھی اچھا لگتا ہے۔ میں بہت اونچائی تک جایا کروں گی کہ آسمان کی وسعتوں میں چھپ جاؤں گی۔ دوسری رائے۔ مجھے کھیل کود بہت پسند ہے، خاص طور پر ایسے کھیل جو بھاگ دوڑ والے، مشقت طلب ہوں، جو منظم طریقے سے ٹیم ورک کے تحت کھیلے جائیں۔ اپنے شوق کی تکمیل کے لیے میں اپنے اسکول کی فٹ بال ٹیم میں شامل ہوں۔ میں اولمپکس میں حصہ لینا چاہتا ہوں تاکہ سونے کا تمغہ حاصل کر کے اپنے وطن کا نام روشن کر سکوں۔ تیسری رائے۔ مجھے جانور بہت پسند ہیں۔ جانوروں کی دیکھ بھال کرنا، ان کے ساتھ کھیلنا، ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ بے زبان جانور بیمار ہوں یا زخمی ہوں اپنی تکلیف نہیں بتا سکتے، لہٰذا میں اذیت اور تکلیف میں مبتلا زخمی جانوروں کی مرہم پٹی کرتی ہوں، انہیں مناسب خوراک اور دوا دیتی ہوں، انہیں آرام کرنے کے لیے بستر بنا کر دیتی ہوں۔ اسی سبب میں بڑی ہو کر ویٹرنری ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں۔ چوتھی رائے۔
میری عمر ابھی بہت چھوٹی ہے، مستقبل کے منصوبوں کے حوالے سے میری کوئی رائے نہیں، اور میرا کوئی بڑا بہن بھائی بھی نہیں ہے جو مجھے بتا سکے کہ مجھے بڑے ہو کر کیا کرنا چاہیے، کون سے شعبے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ میری امی کہتی ہیں کہ جس کام کو کرنے سے تمہیں خوشی ملے، تمہیں دل کا سکون ملے، اور تم وہ کام کرتے ہوئے مطمئن رہو، جس کام کو کرنے سے تمہاری صلاحیتیں نکھر کر دنیا کے سامنے آئیں، تمہیں وہی کام سر انجام دینا، اسی میں تم کامیاب ہو جاؤ گی۔ 5ویں رائے۔ دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ بہت مشکل کام ہے، لیکن مجھے یہ مشکل کام کرنا مرغوب ہے۔ مجھے اداس چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ میں کسی کو غمگین نہیں دیکھ سکتا۔ دوستوں کی محافل میں میرے سنائے گئے لطیفے کہکہے بکھیر دیتے ہیں۔ میں مستقبل میں کامیڈین یعنی مزاحیہ اداکار بننا چاہتا ہوں، تاکہ اپنی دلچسپ اور مزاحیہ باتوں سے رنجیدہ اور اداس لوگوں کو دکھوں اور تکلیفوں سے نکال کر چند لمحات کی خوشی دے سکوں، ان کو ہنسنے، مسکرانے اور کہکہے لگانے پر آمادہ کر سکوں۔ 6ٹھی رائے۔ مجھے برش کی مدد سے رنگوں سے کھیلنا اچھا لگتا ہے۔ سادہ سفید صفحات پر بکھرے خوشنما رنگ آنکھوں کو بے حد بھلے لگتے ہیں۔ میں اکثر تصاویر بناتی رہتی ہوں۔ بوسیدہ تاریخی عمارات مجھے طلسمی دنیا میں لے جاتے ہیں، جبکہ میرا تخیل مجھے جدید مکانات کی تصویر کشی میں مدد دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں پرانی اور بوسیدہ تاریخی عمارات اور جدید مکانات کی تصویر کشی نہایت عمدگی سے کرتی ہوں۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں۔ پہلی رائے۔ مجھے پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنے کا بہت شوق ہے۔ میں بڑی ہو کر پائلٹ بنوں گی اور ہوائی جہاز اڑاؤں گی۔ میرا طیارہ گھنے جنگلوں اور گہرے سمندروں کے اوپر پرواز کرے گا۔ مجھے بلندیوں کو چھونا بھی اچھا لگتا ہے۔ میں بہت اونچائی تک جایا کروں گی کہ آسمان کی وسعتوں میں چھپ جاؤں گی۔ دوسری رائے۔ مجھے کھیل کود بہت پسند ہے، خاص طور پر ایسے کھیل جو بھاگ دوڑ والے، مشقت طلب ہوں، جو منظم طریقے سے ٹیم ورک کے تحت کھیلے جائیں۔ اپنے شوق کی تکمیل کے لیے میں اپنے اسکول کی فٹ بال ٹیم میں شامل ہوں۔ میں اولمپکس میں حصہ لینا چاہتا ہوں تاکہ سونے کا تمغہ حاصل کر کے اپنے وطن کا نام روشن کر سکوں۔ تیسری رائے۔ مجھے جانور بہت پسند ہیں۔ جانوروں کی دیکھ بھال کرنا، ان کے ساتھ کھیلنا، ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ بے زبان جانور بیمار ہوں یا زخمی ہوں اپنی تکلیف نہیں بتا سکتے، لہٰذا میں اذیت اور تکلیف میں مبتلا زخمی جانوروں کی مرہم پٹی کرتی ہوں، انہیں مناسب خوراک اور دوا دیتی ہوں، انہیں آرام کرنے کے لیے بستر بنا کر دیتی ہوں۔ اسی سبب میں بڑی ہو کر ویٹرنری ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں۔ چوتھی رائے۔ میری عمر ابھی بہت چھوٹی ہے، مستقبل کے منصوبوں کے حوالے سے میری کوئی رائے نہیں، اور میرا کوئی بڑا بہن بھائی بھی نہیں ہے جو مجھے بتا سکے کہ مجھے بڑے ہو کر کیا کرنا چاہیے، کون سے شعبے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ میری امی کہتی ہیں کہ جس کام کو کرنے سے تمہیں خوشی ملے، تمہیں دل کا سکون ملے، اور تم وہ کام کرتے ہوئے مطمئن رہو، جس کام کو کرنے سے تمہاری صلاحیتیں نکھر کر دنیا کے سامنے آئیں، تمہیں وہی کام سر انجام دینا، اسی میں تم کامیاب ہو جاؤ گی۔ 5ویں رائے۔ دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ بہت مشکل کام ہے، لیکن مجھے یہ مشکل کام کرنا مرغوب ہے۔ مجھے اداس چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ میں کسی کو غمگین نہیں دیکھ سکتا۔ دوستوں کی محافل میں میرے سنائے گئے لطیفے کہکہے بکھیر دیتے ہیں۔ میں مستقبل میں کامیڈین یعنی مزاحیہ اداکار بننا چاہتا ہوں،
تاکہ اپنی دلچسپ اور مزاحیہ باتوں سے رنجیدہ اور اداس لوگوں کو دکھوں اور تکلیفوں سے نکال کر چند لمحات کی خوشی دے سکوں، ان کو ہنسنے، مسکرانے اور کہکہے لگانے پر آمادہ کر سکوں۔ چھٹی رائے۔ مجھے برش کی مدد سے رنگوں سے کھیلنا اچھا لگتا ہے۔ سادہ سفید صفحات پر بکھرے خوشنما رنگ آنکھوں کو بے حد بھلے لگتے ہیں۔ میں اکثر تصاویر بناتی رہتی ہوں۔ بوسیدہ تاریخی عمارات مجھے طلسمی دنیا میں لے جاتے ہیں، جبکہ میرا تخیل مجھے جدید مکانات کی تصویر کشی میں مدد دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں پرانی اور بوسیدہ تاریخی عمارات اور جدید مکانات کی تصویر کشی نہایت عمدگی سے کرتی ہوں۔ مشق نمبر 3 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 4 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 4 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 4، سوال نمبر 11 تا 18۔ آپ ریڈیو پر خاتون ٹریفک وارڈن کا انٹرویو سن رہے ہیں۔ انٹرویو سن کر ہر سوال کے لیے اے، بی، سی میں سے صحیح جواب کے سامنے دیے گئے خانے میں ٹک کا نشان لگائیں۔ آپ یہ گفتگو 2 بار سنیں گے۔ ٹریفک پولیس میں آنے کا خیال کیسے آیا اور ہر وقت سڑکوں پر رہنا کیسا لگتا ہے؟ اس نوکری کے ساتھ گھر کو کیسے سنبھالتی ہیں؟ مجھے بچپن ہی سے ٹریفک پولیس میں آنے کا شوق تھا۔ ہمارے خاندان سے ہمارے چچا ٹریفک پولیس میں تھے، تو ان کی وردی اور موٹر سائیکل دیکھ کر ہمیشہ بہت شوق ہوتا، تو اس لیے میں نے گریجویشن کے بعد ٹریفک پولیس میں آنے کا فیصلہ کیا، اور سڑکوں پر بائک چلا کر بہت پر اعتماد محسوس ہوتا ہے۔ نوکری کے بعد گھر کو بھی سنبھالنے کا وقت مل جاتا ہے، بس تھکاوٹ تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے۔ آپ کی تعلیم کتنی ہے اور گھر والوں سے اس شعبہ میں آنے کی اجازت آسانی سے مل گئی تھی یا کوئی مشکلات پیش آئیں؟ گریجویشن تک میں نے پرائیویٹ تعلیم حاصل کی، کیونکہ میرا تعلق ایک دیہات سے ہے۔ وہاں نہ ہی کوئی خاص ادارے تھے، اور ہمارے خاندان میں بھی کوئی میٹرک سے زیادہ تعلیم یافتہ نہیں۔ گریجویشن کے بعد گھر والے شادی کروانا چاہتے تھے، لیکن میں نے ضد کر کے ایم اے فزیکل ایجوکیشن میں داخلہ لے لیا اور کھیلوں میں بھی حصہ لیتی تھی۔ اس دوران مجھے نوکری ملی اور ساتھ ہی مجھے اجازت بھی مل گئی۔ دوران ڈیوٹی زیادہ تر کون کون سے قانون کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں اور سڑکوں پر خواتین ڈرائیورز بھی ہوتی ہیں، تو ان کے ساتھ تجربہ کیسا ہے؟ ہمارے ہاں سیٹ بیلٹ پہننے کا رجحان بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ لوگ ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر ڈرائیونگ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات لوگوں کے پاس گاڑی کے کاغذات تک موجود نہیں ہوتے، اور جہاں تک خواتین ڈرائیور کی بات ہے، وہ فوراً اپنی غلطی تسلیم کر کے معافی مانگ لیتی ہیں کہ ہمیں اس بار چھوڑ دیا جائے، اگلی بار ایسا نہیں ہوگا۔ تو کیا آپ ان کو معافی مانگنے پر چھوڑ دیتی ہیں؟ اور چالان کاٹتے وقت لوگوں کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ کیا کوئی بدتمیزی بھی کرتے ہیں؟ بعض اوقات معافی مانگنے پر ہم وارننگ دے کر چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ چالان کاٹتے وقت بعض لوگ غصے کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس سے ہمارا دل بھی برا ہوتا ہے۔ خاص طور پر ایک عورت کے لیے اس طرح کی سخت باتیں سننا مشکل ہے، لیکن ہمیں یہی تربیت دی جاتی ہے کہ ہم نے اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا، اس لیے ہم زبان سے نہیں قلم سے جواب دیتے ہیں اور چالان کاٹ دیتے ہیں۔
دوران ڈیوٹی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جو آپ کو ایک تلخ واقعہ کی طرح یاد ہو، کیا آپ ہمیں بتانا چاہیں گی؟ ایک دفعہ ایک بزرگ نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی تھی۔ جب میں نے انہیں روکا تو وہ کافی سخت لہجے میں بدتمیزی کرنے لگے۔ میں نے بہت آرام سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت تیز اور اونچی آواز میں بولتے رہے۔ جب میں نے ان کا چالان کاٹ دیا تو ساتھ ہی نرم پڑ گئے اور معافی مانگنے لگے کہ میں ان کا چالان نہ کاٹوں، لیکن تب تک چالان کٹ چکا تھا۔ آپ بحیثیت عورت مردوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں، جو کہ ایک قابل تعریف بات ہے۔ تو عورتوں کے معاشرے میں حقوق کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیے، عورتیں کسی طرح سے بھی کم نہیں ہیں۔ وہ اب ہر شعبے میں اپنا لوہا منوا رہی ہیں۔ وہ شعبہ تعلیم کا ہو یا ڈاکٹری، پولیس کی نوکری ہو یا فوج کی، انجینئر بننا ہو یا سائنسدان یا پائلٹ، وہ سب کچھ بن رہی ہیں۔ اس لیے عورت کو معاشرے میں حقوق ملنے چاہیے۔ اب تو باقاعدہ خواتین موٹر سائیکل بھی چلا رہی ہیں، جو کہ ہمارے معاشرے میں خوش آئین بات ہے۔ اس سے عورتوں کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوا ہے اور وہ اپنی مرضی سے کہیں بھی آ جا سکیں گی۔ انہیں رکشوں، ٹیکسی اور ویگنوں کے دھکے بھی نہیں کھانے پڑیں گے۔ آپ کے اپنے ادارے کے آفیسرز اور میل ٹریفک وارڈن کا آپ کے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ وہ کس حد تک آپ کی مدد کرتے ہیں؟ اور آپ کو بحیثیت عورت کوئی خاص رعایت بھی ملتی ہے کیا؟ میرے ادارے کے آفیسرز کا بہت اچھا رویہ ہے۔ وہ ہر طرح سے ہمیں مدد فراہم کرتے ہیں اور ساتھ ہی میل ٹریفک وارڈن بھی اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں۔ اور جہاں تک بحیثیت عورت کسی خاص رعایت کی بات ہے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تاہم خواتین بھی اپنی پوری ڈیوٹی نبھاتی ہیں اور ہر مشکل مقام پر برابر کھڑے ہو کر مقابلہ کرتی ہیں۔ تبھی تو ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ عورتیں کسی طور بھی کم نہیں ہیں۔ بہت خوب، انٹرویو دینے کا بہت شکریہ۔ اس انٹرویو کے لیے میرا انتخاب کرنے پر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں۔ ٹریفک پولیس میں آنے کا خیال کیسے آیا اور ہر وقت سڑکوں پر رہنا کیسا لگتا ہے؟ اس نوکری کے ساتھ گھر کو کیسے سنبھالتی ہیں؟ مجھے بچپن ہی سے ٹریفک پولیس میں آنے کا شوق تھا۔ ہمارے خاندان سے ہمارے چچا ٹریفک پولیس میں تھے، تو ان کی وردی اور موٹر سائیکل دیکھ کر ہمیشہ بہت شوق ہوتا۔ تو اس لیے میں نے گریجویشن کے بعد ٹریفک پولیس میں آنے کا فیصلہ کیا اور سڑکوں پر بائک چلا کر بہت پر اعتماد محسوس ہوتا ہے۔ نوکری کے بعد گھر کو بھی سنبھالنے کا وقت مل جاتا ہے، بس تھکاوٹ تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے۔ آپ کی تعلیم کتنی ہے اور گھر والوں سے اس شعبہ میں آنے کی اجازت آسانی سے مل گئی تھی یا کوئی مشکلات پیش آئیں؟ گریجویشن تک میں نے پرائیویٹ تعلیم حاصل کی، کیونکہ میرا تعلق ایک دیہات سے ہے۔ وہاں نہ ہی کوئی خاص ادارے تھے اور ہمارے خاندان میں بھی کوئی میٹرک سے زیادہ تعلیم یافتہ نہیں۔ گریجویشن کے بعد گھر والے شادی کروانا چاہتے تھے، لیکن میں نے ضد کر کے ایم اے فزیکل ایجوکیشن میں داخلہ لے لیا اور کھیلوں میں بھی حصہ لیتی تھی۔ اس دوران مجھے نوکری ملی اور ساتھ ہی مجھے اجازت بھی مل گئی۔ دوران ڈیوٹی زیادہ تر کون کون سے قانون کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں اور سڑکوں پر خواتین ڈرائیورز بھی ہوتی ہیں، تو ان کے ساتھ تجربہ کیسا ہے؟ ہمارے ہاں سیٹ بیلٹ پہننے کا رجحان بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ لوگ ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر ڈرائیونگ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات لوگوں کے پاس گاڑی کے کاغذات تک موجود نہیں ہوتے، اور جہاں تک خواتین ڈرائیور کی بات ہے، وہ فوراً اپنی غلطی تسلیم کر کے معافی مانگ لیتی ہیں کہ ہمیں اس بار چھوڑ دیا جائے، اگلی بار ایسا نہیں ہوگا۔
تو کیا آپ ان کو معافی مانگنے پر چھوڑ دیتی ہیں؟ اور چالان کاٹتے وقت لوگوں کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ کیا کوئی بدتمیزی بھی کرتے ہیں؟ بعض اوقات معافی مانگنے پر ہم وارننگ دے کر چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ چالان کاٹتے وقت بعض لوگ غصے کا مظاہرہ کرتے ہیں جس سے ہمارا دل بھی برا ہوتا ہے۔ خاص طور پر ایک عورت کے لیے اس طرح کی سخت باتیں سننا مشکل ہے، لیکن ہمیں یہی تربیت دی جاتی ہے کہ ہم نے اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا، اس لیے ہم زبان سے نہیں قلم سے جواب دیتے ہیں اور چالان کاٹ دیتے ہیں۔ دوران ڈیوٹی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جو آپ کو ایک تلخ واقعہ کی طرح یاد ہو؟ کیا آپ ہمیں بتانا چاہیں گی؟ ایک دفعہ ایک بزرگ نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی تھی۔ جب میں نے انہیں روکا تو وہ کافی سخت لہجے میں بدتمیزی کرنے لگے۔ میں نے بہت آرام سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت تیز اور اونچی آواز میں بولتے رہے۔ جب میں نے ان کا چالان کاٹ دیا تو ساتھ ہی نرم پڑ گئے اور معافی مانگنے لگے کہ میں ان کا چالان نہ کاٹوں، لیکن تب تک چالان کٹ چکا تھا۔ آپ بحیثیت عورت مردوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں، جو کہ ایک قابل تعریف بات ہے۔ تو عورتوں کے معاشرے میں حقوق کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیے، عورتیں کسی طرح سے بھی کم نہیں ہیں۔ وہ اب ہر شعبے میں اپنا لوہا منوا رہی ہیں۔ وہ شعبہ تعلیم کا ہو یا ڈاکٹری، پولیس کی نوکری ہو یا فوج کی، انجینئر بننا ہو یا سائنسدان یا پائلٹ، وہ سب کچھ بن رہی ہیں۔ اس لیے عورت کو معاشرے میں حقوق ملنے چاہیے۔ اب تو باقاعدہ خواتین موٹر سائیکل بھی چلا رہی ہیں، جو کہ ہمارے معاشرے میں خوش آئین بات ہے۔ اس سے عورتوں کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوا ہے اور وہ اپنی مرضی سے کہیں بھی آ جا سکیں گی۔ انہیں رکشوں، ٹیکسی اور ویگنوں کے دھکے بھی نہیں کھانے پڑیں گے۔ آپ کے اپنے ادارے کے آفیسرز اور میل ٹریفک وارڈن کا آپ کے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ وہ کس حد تک آپ کی مدد کرتے ہیں؟ اور آپ کو بحیثیت عورت کوئی خاص رعایت بھی ملتی ہے کیا؟ میرے ادارے کے آفیسرز کا بہت اچھا رویہ ہے۔ وہ ہر طرح سے ہمیں مدد فراہم کرتے ہیں اور ساتھ ہی میل ٹریفک وارڈن بھی اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں۔ اور جہاں تک بحیثیت عورت کسی خاص رعایت کی بات ہے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، تاہم خواتین بھی اپنی پوری ڈیوٹی نبھاتی ہیں اور ہر مشکل مقام پر برابر کھڑے ہو کر مقابلہ کرتی ہیں۔ تبھی تو ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ عورتیں کسی طور بھی کم نہیں ہیں۔ بہت خوب، انٹرویو دینے کا بہت شکریہ۔ اس انٹرویو کے لیے میرا انتخاب کرنے پر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ریکارڈنگ ختم ہوئی اور اس کے ساتھ یہ امتحان بھی ختم ہوا۔ This is the end of the recording and of the examination.